وأعانت من أراد الدهر نشر الموبقات۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آیت نمبر 19 کریں گے سورۃ الملک کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یروا، کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، ان کے اوپر، صافات، پر پھیلائے یا صف بستہ، ویقبضن، اور سمیٹ لیتے ہیں، یعنی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو، الا الرحمن، مگر رحمان، انہو، بے شک وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کس کی طرف غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں؟ پرندوں کی طرف، کہ جن کو ہم اپنے اوپر دیکھتے ہیں کھلی فضا میں اڑتے ہوئے، اپنے پروں کو پھیلاتے ہوئے، پھر وہ اپنے پروں کو سکیڑ کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ بہت اونچائی پر اڑتے ہیں، جیسے باز ہو گیا، اور کچھ جو ہیں وہ بہت ہی نیچائی پر اڑتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہائی فلائٹس نہیں کر سکتے، بہت زیادہ اوپر نہیں اڑ سکتے۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور آپ دیکھو کہ ڈفرینٹ برڈز ہیں، اور ڈفرینٹ برڈز کے ڈفرینٹ کلرز ہیں، اور کلرز کے ساتھ ساتھ ان کی آئیز بھی، اور ان کا ٹیکسچر، ان کی جو لکس ہیں، ان کی جو اپیرنس ہے، وہ کتنی زیادہ ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان ہے۔ کسی اور میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک پر ہی بنا سکے کسی ایک پرندے کا۔ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کی قدرت ہے کہ وہ ان پرندوں کو بھی ان کا رزق دیتا ہے، ان کو اڑنا اس نے سکھایا ہے۔ اور دیکھیں کہ اتنی اونچائی پر بھی اڑتے ہیں لیکن گرتے نہیں ہیں۔ ایسی ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک فورس رکھ دی ہے ان کے ساتھ کہ وہ آرام سے اپنے آپ کو بیلنس کر سکتے ہیں، اور زمین ان کو کھینچ نہیں لیتی ہے اپنی طرف، بلکہ وہ آرام سے اڑ سکتے ہیں۔ بلکہ انہی پرندوں کو تو دیکھ کر پھر یہ جو ہم اب دیکھتے ہیں کہ جو جہاز ہیں وہ جو انوینٹ ہوئے، تو وہ انہی سے، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق تھی، انہی کو دیکھ کر تو انوینشن ہوئی ہے کہ جہاز کے بھی آپ دیکھیں کہ پر ہوتے ہیں، اور اس میں اب کتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہے کہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں تھیں جن کو لوگوں نے پھر دیکھا اور ان پہ غور کیا، اور ان سے پھر بہت سارے لیسنس نکالے، اور ان سے فائدے کی چیزیں بھی بنا لیں دیکھ کر۔ تو دیکھیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا صافات، وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اور دیکھیں کہ جو بہت اونچائی پر اڑتے ہیں ان کے زیادہ تر پر جو ہوں گے وہ پھر پھیلے ہوئے رہیں گے، سکڑیں گے کم، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اڑنا زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھو کہ اگر یہاں سے ہم مراد لیں ایگل کی، جو کہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو بہت اونچائی پہ اڑتا ہے، تو اس کا جو ویژن ہوتا ہے نا وہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ چھوٹی موٹی جگہوں پہ نہیں بیٹھتا، وہ پہاڑوں پہ سفر کرتا ہے۔ جو شاہین ہوتا ہے وہ اس کی منزل بہت بلند ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے نظر رکھنی ہے اڑنے کی، آگے بڑھنے کی، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی، آخرت میں کامیاب ہونے کی، تو بہت اونچی اڑان اڑو، ٹھیک ہے، آسمان کو چھوؤ، بہت زیادہ اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بہت بڑا کام لینا ہے، اس لیے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، آپ کو اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سارا اجر بھی دے اور سکون بھی دے، اور آپ کی دنیا آخرت حسین کر دے۔ تو انسان کے اندر بھی یہ پاور ہے۔ دیکھیں پرندہ اگر اتنا زیادہ اونچی اڑان اڑ سکتا ہے اور اس کا ایک بڑا مقصد ہو سکتا ہے، تو انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، وہ بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، اس کو کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو خوش کر ہی نہیں سکتا یا کر ہی نہیں سکتی۔
میں تو اچھے کام کر ہی نہیں سکتی، یا میں تو یہ ایگزام میں اچھے نمبر لے ہی نہیں سکتی، یا میں کوئی بھی بڑا کام لوگوں کی بھلائی کا یا اچھا جو نیک کام ہوتا ہے وہ کر نہیں سکتی۔ نہیں، آپ سے آپ کا رب بہت پیار کرتا ہے، آپ کی ماں سے زیادہ، اور جتنی وہ محبت آپ سے کرتا ہے اتنی ہی وہ آپ کی خیر خواہی بھی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کامیاب ہو۔ تو ہمیشہ اپنے اللہ سے اچھی امید رکھیں، یہ امید آپ کا ہر لمحے میں سہارا بنتی ہے، اور یہ جو پیار آپ اللہ سے کرتے ہیں یہ آپ کو ہر لمحے آگے بڑھنے کی جستجو میں رکھتا ہے اور آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو ہوا میں تھام سکتے ہیں، اسی طرح انسانوں کو بھی مشکلات میں تھام سکتے ہیں، گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ پہ امید رکھ کر، اللہ سے اچھی امید رکھ کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور گناہوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ لها في أعين الأعداء أسمر تبا